بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف والألف حرف واللام حرف والميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. معزز سامعین کرام، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اور سننے والوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب قرآن کریم پڑھنے والے اور سننے والوں کو عطا فرماتے ہیں وہ آپ سب کو عطا فرمائیں. میرے عزیز و دوستو، تلاوت قرآن پاک کے سلسلے میں آج کل آپ اگر موبائل کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیو کلپ مل جائیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بتلایا جا رہا ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں. اصل یہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کر کے قرآن پاک پڑھا جائے، اور بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کی کلپ بہت ساری آپ کو موبائل کے اوپر مل جائیں گی. تو مجھ کو ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ میں اسی چیز کو آپ کے سامنے واضح کروں کہ قرآن کریم بغیر ترجمے کے پڑھنا اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے، اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا اس کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے. دیکھیے، قرآن کریم چاہے بغیر ترجمے کے پڑھا جائے اور چاہے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، وہ نفع سے خالی نہیں ہے. فائدہ بہرحال دونوں طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے اندر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی
قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں۔ تو ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم گویا کہ یہ 3 حرف ہیں۔ اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کو سمجھ کر کے پڑھا، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اگر آپ نے اس کو یوں ہی پڑھ لیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس طرح سے جتنی آپ تلاوت کریں گے ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اور دیکھیے محدثین نے ایک اور نقطہ یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے الف لام میم حروف مقطعات کی، اور جمہور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر کسی کو نہیں بتائے، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب اس کے معنی ہی نہیں معلوم کسی کو، اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بغیر سمجھے پڑھنا بھی نفع سے بہرحال خالی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن کریم کو صرف حصول ثواب کے لیے نازل کیا ہے کہ امت قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو نیکیاں ملتی رہیں، جتنا زیادہ تلاوت کریں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، یا اللہ نے اس کو کسی حکمت اور مصلحت سے نازل کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم صرف خالی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اپنے بندوں کو دیا ہوا قانون اور دستور العمل ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک ضابطہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کلام تم کو دے رہے ہیں، تم اس کو پڑھو اور اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم غور کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ اور ایک بات بہت لوگوں میں مشہور ہے، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، کیا قرآن کریم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے؟ اللہ نے تو اس کو ہدی للمتقین فرمایا کہ تو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم تو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، تو یہ لوگوں کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے قرآن کریم کا سمجھنا علماء کا کام، اور ایک ہے قرآن کریم سمجھنا عوام کے لیے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کر اس کے معنی کے اندر غور کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، احکامات نکالتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس کے حکموں کو قرآن پاک کی آیات کے اندر غور کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہے علماء کرام کا۔ اگر عوام میں سے لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کر کے اور مسائل کا استنباط کرنے لگیں اور احکامات نکالنے لگیں تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور ان کا یہ منصب اور مقام نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس ہر آدمی قرآن کریم کے اندر اپنی رائے دے۔ قرآن کریم کے مسائل کا استنباط کرنا اور اس کے احکامات کو نکالنا، اس کے لیے علوم کے اندر مہارت کی ضرورت ہے۔
مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 14-16 علوم کی ضرورت ہے، اور صرف علوم پڑھ لینا کافی نہیں، علوم کے اندر مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ جن کو ان علوم کے اندر مہارت ہوگی وہی صرف قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کر کے اور مسائل اس سے نکالیں۔ تو یہ مسائل کا نکالنا، احکامات کا ثابت کرنا، یہ کام ہے حضرات علماء کرام کا، اور اس کے لیے ضرورت ہے جید عالم کی، مضبوط علم کی۔ اور دوسرے ہیں ہمارے عوام الناس، ان کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، اکابرین نے قرآن کریم کی بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں۔ آپ 200 سال کا پیچھے کا جائزہ لے لیجئے، بے شمار آپ کو مختلف زبانوں کے اندر تفسیریں مل جائیں گی، اردو کے اندر بہت ساری آپ کو تفسیریں مل جائیں گی۔ تو یہ علماء کرام نے جو اردو کے اندر تفسیریں لکھی ہیں، اردو کے اندر ترجمے کیا ہے، یا دوسری زبانوں کے اندر ترجمے کیے ہیں، علاقائی زبانوں کے اندر ترجمے کیے ہیں، یہ کس کے لیے کیے ہیں؟ یہ عوام الناس کے لیے کیے ہیں۔ انہوں نے غور و فکر کر کے ترجمہ کیا، غور و فکر کر کے تفسیر لکھی، اور پھر عوام کو دی، کہ اب عوام جو کہ پورے طریقے سے علم نہیں رکھتی ہے، پورے طریقے سے واقفیت نہیں رکھتی ہے، بقدر ضرورت اس کے پاس نہ علم ہے، تو اب ہم ان علماء کرام کی لکھی ہوئی تفسیر کو، ان کے ترجمے کو پڑھیں اور سمجھیں پھر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو عوام الناس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ یہ تفسیر کا سلسلہ ہونا چاہیے، عوام کو پڑھنا چاہیے، مساجد کے اندر اس کا نظام ہونا چاہیے، تفسیر بیان ہونی چاہیے، ترجمہ بیان ہونا چاہیے، لیکن اہل علم کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، ہمارے علماء نے کیا تفسیر کی ہے اس کو بیان کیا جائے، اور دوسرے جب ہم تفسیر دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، تو ساتھ ساتھ کسی جید عالم سے اپنا رابطہ بھی رکھیں۔ وقتاً فوقتاً جہاں پیچیدگی محسوس ہو، جہاں کوئی دشوار مراحل آئے، پریشانی محسوس ہو، وہاں ہم ان عالم صاحب سے رجوع کر لیں، معلوم کر لیں کہ حضرت ہم یہ تفسیر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا ہمارے یہاں پر رہنمائی کر دیجیے۔ تو آپ مطالعہ کیجیے، آپ تفسیر پڑھیے، لیکن ساتھ ساتھ میں کسی ماہر عالم دین سے مشورہ بھی کرتے رہیے۔ اب جب آپ اس طریقے سے تفسیر قرآن پاک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک بندوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کو پھر مزہ آنے لگے گا قرآن پاک پڑھنے کے اندر۔ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری جو یہ عوام ہے، یہ دو قسم کی ہیں۔ ایک اس عوام کے اندر باصلاحیت افراد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دیگر زبانوں کے اندر عبور حاصل رکھتے ہیں، ان کے پاس مضبوط علم ہے۔ اور ایک دوسرے عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، اردو وہ بقدر ضرورت جانتے ہیں، ہندی وہ بقدر ضرورت جانتے ہیں، اور انگریزی اور دوسری زبانیں تھوڑی تھوڑی ان کو آتی ہیں، اس کا لکھا ہوا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اردو کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں، ہندی کے اندر، انگریزی کے اندر بھی ایک دم ماہر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور علوم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ایسے حضرات کو تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر عربی بھی سیکھ لو بھائی، تھوڑی سی عربی بھی سیکھ لو، اور اتنی عربی سیکھ لیجیے آپ کہ جب یہاں ہماری مسجدوں کے اندر امام صاحب قرأت کر رہے ہوں، بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہو، ہم ان کے پیچھے نیت باندھ کر کے کھڑے ہوں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے اتنی عربی سیکھ لی بس کہ آپ کو تھوڑے تھوڑی اس کی میننگ معلوم ہونے لگے، قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ ایک آئیڈیا لگانے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ شاندار امام صاحب ہوں قرآن پڑھنے والے، اور آپ پیچھے معنی کی طرف توجہ دیتے رہیں، غور کرتے رہیں،
تو آپ کے نماز پڑھنے کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی یہ بتائی نہیں جا سکتی. عجیب لطف آئے گا آپ کو نماز پڑھنے کا بھی. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ بقدر ضرورت کم سے کم عربی سیکھ لے تاکہ تھوڑا بہت ان کو ترجمہ معلوم ہو جائے. اور جو ہماری عوام ہیں جو ماہر نہیں ہیں, تھوڑی تھوڑی زبانیں جانتے ہیں, تو وہ چاہے اردو جانتے ہوں, چاہے ہندی جانتے ہوں, چاہے انگریزی جانتے ہوں, آپ اس کا ترجمہ لے لیجئے اور ترجمہ لینے کے بعد آپ اس کو پڑھیے, خود مطالعہ کیجئے. تو کم سے کم آپ تفسیر کو دے کر, ترجمے کو دے کر جب پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کے احکامات وہاں پر بھی معلوم ہو جائیں گے. آپ کی زندگی کے اندر انقلاب اس کو پڑھنے سے خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو قرآن پاک چیز ہی ایسی ہے میرے عزیزوں کہ اگر ہم اس کے اندر ذرا سا غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دے گا. ارے ہم تو مسلمان ہیں, چاہے کتنے بھی پاپی ہوں, چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں, لیکن اللہ رسول کو تو مانتے ہی ہیں. جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا کلام ہمارے دل کے اوپر اثر کرے گا اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے میں مدد ملے گی. اور انشاءاللہ جو گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم لوگ کر رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے ساری کی ساری چھٹنی شروع ہو جائیں گی. تو ہم مسلمانوں کے اوپر یہ اثر کیوں نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیے کتنے کافر جنہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا کیسے وہ ایمان لانے پر مجبور ہوئے. انہوں نے سرسری طور پر یا تو مطالعہ کیا کہ یوں ہی دیکھا کہ لاؤ چلو کہیں سے ہاتھ قرآن پاک کا ترجمہ لگ گیا تو انہوں نے سوچا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جہاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے اور وہ ایمان لے آئے. اور یہی نہیں, جو باقاعدہ پادری ہیں عیسائیوں کے, ان کے رہنما ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں عیسائیت کی اور یہودیت کی, انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا عقیدت میں نہیں, اعتراض کرنے کے لیے, کمیاں تلاش کرنے کے لیے کہ ہم ان کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے اندر کمیاں نکالیں گے, جو کمیاں ہوں گی پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے دیکھو ان کے کلام کے اندر یہ کمیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں. تو انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا, اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے. ابھی یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا پادری ایمان لایا ہے, بہت بڑا پادری جو باقاعدہ مبلغ تھا عیسائیت کا, اور تمام علاقے کے اندر اس کا بہت اثر رسوخ تھا. لوگ اس کی بات کو مستند مانتے تھے, دلیل کے اندر پیش کرتے تھے. اور ایک اس نے ابھی عنقریب ہی کسی بہت بڑی تنظیم کا افتتاح کرنے والا تھا کہ باقاعدہ بہت بڑی تنظیم, بہت بڑا ادارہ قائم کر رہا تھا وہ عیسائیت کا, لیکن قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ رہا تھا. اور اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس کے اندر کمیاں نکال کر پھر لوگوں کو بتاؤں گا, لیکن بجائے کمیاں نکالنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نواز دیا. بتائیے. اور آپ لوگ ایمان لا رہے ہیں, خاص طور سے یورپ کے علاقے کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے. آپ یورپ کے علاقے کے اندر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں آپ ان کے انٹرویو پڑھیے, ان کی تحقیقات کیجئے کہ یہ لوگ ایمان آخر کیوں لا رہے ہیں, کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں, یہ ہماری داڑھی ٹوپی اور ہمارے لباس کو دیکھ کر کے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. مسلمان کو دیکھ کر کے تو لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں یہ مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے ایمان لا رہے ہیں, قرآن کریم کے ترجمے کو دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, یوٹیوب پہ آپ ہی جا کر کے دیکھ لیجئے گا اور مطالعہ کیجئے گا, پڑھیے گا. جتنے ایمان لانے والے ہیں اکثر کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے ایمان لائیں. بلکہ بعض مرتبہ جو غیر مسلم ایمان لائے تھے
ان کا جب انٹرویو لیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو ان مسلمانوں کے اندر کیا خوبی نظر آئی تھی جو آپ ان کو دیکھ کر ایمان لیا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھا، کیا آپ نے مسلمانوں کے اندر اچھائی دیکھی جو ایمان لیا ہے؟ تو اب انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، مسلمانوں کی کتاب کو دیکھ کر کے ایمان لائے، ورنہ تو ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں اس لائق۔ ابھی مجھ سے ایک صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ غیر مسلم مسلمانوں سے معاملات کرتے ہوئے بھی ڈرتی اور ادھار دیتے ہوئے ڈرتی کہ اگر ادھار دے دیں گے نا پھر پیسے ملنے والے نہیں ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کی تو شناخت یہ ہو گئی کہ ادھار لینے کے بعد میں ہم ادھار نہیں دیتے، وعدہ کرنے کے بعد میں وعدہ کو پورا نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دڑی کرتے ہیں، سارے معاملات ہمارے خراب ہیں۔ تو ہماری کس چیز کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لائیں گے بھائی؟ لیکن ہماری جو کتاب ہے، اللہ نے جو اپنا کلام ہم پر اتارا ہے میرے عزیزوں، وہ بہت زبردست ہے۔ آج جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں، اور عوام کے لیے یہی ہے کہ ہمارے علماء کے جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں ان کو مطالعے میں رکھیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے یہ کسی عالم سے طے کرائیے گا، آپ خود مت طے کر لیجیے گا۔ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے، تفسیر کس کی پڑھنی ہے، یہ آپ خود مت کر لیجیے گا، یا گوگل پہ جا کر کے سرچ مت کر لیجیے گا کس کس کے ترجمے لکھے ہوئے ہوں اور ایک بک کر دیں ان میں سے۔ میں نے عرض کیا تھا کل بھی اپنے یہاں پر کہ ہمارے ایک دوست ہیں، تعلق رکھتے ہیں مجھ سے بہت بیچارے، اور بڑی پابندی کے ساتھ میں بیان میں بیٹھتے، وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں آج کل ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں، اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تو ایک صاحب کا نام لیا کہ ان کا ترجمہ جو گمراہ لوگوں میں سے ہے، جس کا ترجمہ پڑھنا بھی جائز نہیں، ایسے شخص کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ ترجمہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ کہا بتایا تو کسی نے نہیں، بس میں گوگل پر گیا تھا اور پھر اپنا آن لائن اس کو بک کر دیا اور وہ آ گیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا خبردار، ترجمہ بہرحال کسی کا بھی ہے لیکن ہے اللہ کا کلام، اس لیے اسے بند کر کے عزت اور احترام کے ساتھ الماری میں رکھ دینا، اور آئندہ اسے کھول کر کے مت دیکھنا۔ اپنے اکابر کے، اپنے علماء کرام کے ترجمے پڑھوں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے لکھے ہیں۔ آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت میں سب سے بہترین آسان ترجمہ جو ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے، اس کا نام ہی آسان ترجمہ۔ وہ حضرت نے تمام عربی کی تفاسیر کو، اردو کی تفاسیر کو سامنے رکھ کر انتہائی مختصر طور پر عوام الناس کے لیے وہ ترجمہ کیا ہے، تاکہ ہماری جو عوام ہے، بھولے بھالے مسلمان ہیں، وہ آسانی کے ساتھ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو آپ حضرت کا ترجمہ پڑھیے، اور تفسیر پڑھنی ہے تو معارف القرآن پڑھیے حضرت مفتی شفیع صاحب کی، اس میں آپ کو اور چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ترجمے پڑھنا ہے، لیکن اپنے اکابر کے ترجمے کو پڑھنا ہے، اپنے علماء کے ترجمے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال قرآن پاک چاہے بغیر ترجمے کا پڑھا جائے یا ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، دونوں نفع دیتے ہیں، دونوں کو فائدہ ہے۔ بغیر ترجمے کے پڑھنے سے نفع سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کہ آدمی پڑھے اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ اور میں ایک اور ترکیب بتاتا ہوں آسانی کے لیے اپنے دوستوں سے، اپنے تعلق والوں سے، کہ دیکھو بھائی آپ دو ترتیب بنائیے قرآن پاک کے پڑھنے کی۔ ایک تو آپ رمہ پڑھیے اپنا بغیر ترجمے کے، کیونکہ جتنا آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے، قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، تو آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تیسرے،
اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. تو جتنا کلام پڑھا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوگی. تو میرے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہر اپنی مجلس کے اندر جب ان کے یہاں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا یہ پہلے کہلواتے تھے کہ تلاوت کرنے کے 3 اہم فائدے. نمبر 1 دل کا زنگ دور ہوتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. نمبر 3 ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم جب قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی بھی ہوگی اور دل کا زنگ دور ہوگا. یہ فائدے ہو جائیں گے حاصل آپ کو بغیر ترجمے کے پڑھنے کے. اور ایک ترتیب چلائیے آپ دوسری ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی, تفسیر کے ساتھ میں پڑھنے کی. اس کے لیے چاہے آپ 1 رکوع کی تلاوت کیجئے, 1 رکوع کا ترجمہ پڑھیے, اور 1 رکوع بھی بہت ہے. آپ آدھے صفحے کا ہی اگر آپ ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں اس کے اندر غور کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ بھی نافع ہوگا. کیونکہ جب آپ ایک چیز پڑھ کر کے سمجھ جائیں گے اور پھر دن بھر آپ اپنے دماغ کے اندر اس کو چلاتے رہیں گے. تو میں نے جو آج قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا ہے, یہ آپ کے دل و دماغ کے اندر ورد ہوگا اور یہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ اس کے برکات آپ محسوس کریں گے, بڑے فائدے ہوں گے اس کے. تو آپ کو 2 کام کرنے ہیں بس. ایک تو ترجمہ پڑھنا ہے, تفسیر پڑھنی ہے اپنے علماء اپنے اکابر کی, اور دوسرے 2 ترتیبوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا ہے. ایک ترجمے کے ساتھ میں ترتیب چلانی ہے اور دوسری ترجمے کے ساتھ میں ترتیب چلانی ہے. اس طریقے سے اگر ہم نے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کی تو ہمیں تلاوت کرنے کا بھی خوب ثواب ملے گا اور سمجھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کا فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا